بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سٹوری ان چینل پر خوش آمدید۔ جی تو دوستو، آج کی سٹوری بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم نپولین کی زندگی کا ایک سچا واقعہ سنیں گے جس میں نپولین نے موت کا سامنا کیا۔ تو جناب چلتے ہیں ہم اپنی سٹوری کی طرف۔ یہ اس دور کی بات ہے جب نپولین نے روس پر حملہ کیا تھا۔ اس کے فوجی دستے ایک چھوٹے سے قصبے میں جنگ میں مصروف تھے۔ اتفاق سے نپولین اپنے آدمیوں سے بچھڑ گیا۔ کاسک فوج کے ایک دستے نے نپولین کو پہچان لیا اور شہر کی پرپیچ گلیوں میں اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ نپولین اپنی جان بچانے کے لیے دوڑتا ہوا ایک بغلی گلی میں واقع ایک سمور فروش فر والے کوٹ بنانے والے کو کہتے ہیں کہ دکان میں جا گھسا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ دکان میں داخل ہونے کے بعد جو ہی اس کی نگاہ سمور فروش پر پڑی، وہ بیچارگی سے کراہتے ہوئے بولا، مجھے بچا لو، مجھے کہیں چھپا دو۔ سمور فروش بولا، جلدی کرو، اس گوشے میں سمور کے ڈھیر کے اندر چھپ جاؤ۔ پھر اس نے نپولین کے اوپر اور بہت سی سمور ڈال دیے۔ ابھی وہ اس کام سے فارغ ہوا ہی تھا کہ کاسک فوجی دستہ دندناتا ہوا اس کی دکان میں آ گھسا اور فوجی چیخنے لگے، وہ کہاں ہے؟ ہم نے اسے اندر آتے ہوئے دیکھا ہے۔ سمور فروش کے احتجاج کے باوجود ان فوجیوں نے سمور فروش کی دکان الٹ پلٹ کر رکھ دی۔ نپولین کی تلاش میں انہوں نے دکان کا چپا چپا چھان مارا اور وہ اپنی تلواروں کی نوکیں سمور کے ڈھیر میں گھساتے رہے، لیکن نپولین کو تلاش نہ کر پائے۔ بالآخر انہوں نے اپنی کوشش ترک کر دی اور واپس چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب سکون ہو گیا تو نپولین سمور کے ڈھیر میں سے رینگتا ہوا باہر نکل آیا۔ اسے کسی قسم کا کوئی غضب نہیں پہنچا تھا۔ عین اسی لمحے نپولین کے ذاتی محافظ بھی اسے تلاش کرتے ہوئے وہاں آن پہنچے اور دکان میں داخل ہو گئے۔ سمور فروش کو جب اندازہ ہو گیا کہ اس نے کس عظیم شخصیت کو پناہ دی تو وہ نپولین کی جانب گھوم گیا اور شرمیلے سے لہجے میں گویا ہوا، اتنے عظیم آدمی سے یہ سوال پوچھنے پر معذرت چاہوں گا، لیکن سمور کے اس ڈھیر کے نیچے جب آپ کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ اگلا لمحہ یقینی طور پر آپ کی زندگی کا آخری لمحہ بھی ہو سکتا تھا، تو آپ کو کیا محسوس ہوا تھا؟ نپولین جو پوری آن بان کے ساتھ تن کر کھڑا ہو چکا تھا، سمور فروش کے اس سوال پر غصے میں آ گیا اور برہمی سے بولا، تمہیں مجھ سے یعنی بادشاہ نپولین سے یہ سوال کرنے کی ہمت کیوں کر ہوئی؟ پھر وہ اپنے محافظوں سے مخاطب ہوا، محافظوں، اس شخص کو باہر لے جاؤ اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دو اور اسے گولی مار دو، میں بذات خود اس پر فائر کھولنے کا حکم دوں گا۔ محافظ اس بیچارے سمور فروش کو دبوچ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ پھر اسے ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ سمور فروش کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ اس کے کانوں میں محافظوں کی حرکت کرنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، جو دھیرے دھیرے ایک قطار میں کھڑے ہو کر اپنی رائفلیں تیار کر رہے تھے۔ ساتھ ہی اسے سرد ہوا کے جھونکوں اور کپڑوں کی سرسراہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ ہوا کے تھپیڑے اس کے لباس سے ٹکرا رہے تھے، اس کے گال یخ ہونا شروع ہو گئے تھے، اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں اور وہ ان پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تب اس کے کانوں میں نپولین کی آواز سنائی دی، جس نے کھنکارتے ہوئے اپنا گلا صاف کیا، آہستگی سے بولا، ہوشیار، شست باندھ لو۔ اس لمحے میں یہ جانتے ہوئے کہ اس کے تمام احساسات و جذبات اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والے ہیں، سمور فروش کے اندر ایک ایسا احساس نمو پذیر ہونے لگا جسے بیان کرنے سے وہ قاصر تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے، ایسے قدموں کی چاپ سنائی دی جو اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جب وہ آواز اس کے عین نزدیک آ گئی تو کسی نے ایک جھٹکے سے اس کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھول دی۔ اچانک روشنی ہونے سے سمور فروش کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔
تب اس نے نپولین کو دیکھا جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے مقابل کھڑا تھا۔ اس نے نپولین کے لب واہ ہوتے ہوئے دیکھے۔ وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا، اب تمہیں پتہ چل گیا؟ جی تو دوستوں، امید ہے آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے اسٹوری ان چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور بیل کا بٹن بھی دبائیں۔